السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کریم میں جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار متوجہ کیا کہ مظاہرۂ فطرت پر غور و فکر کریں، اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس دنیا کی سب سے کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے، بڑا ایسی حقیر چیزوں کی اللہ کو اپنے قرآن میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس بات سے شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کسی چیز کی۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس سے وہ انہیں کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے نافرمان ہیں۔ آج کے زمانے میں آج کی جدید سائنس نے مچھر کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق اتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو اس کے سر پر ہوتی ہیں۔ مچھر کے 48 دانت ہیں، اور مچھر کے 3 دل ہیں، اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کی ایک سونڈ بھی ہے جس میں 6 تیز چھریاں ہیں۔ مچھر کے دونوں طرف 3 پر ہیں۔ ناظرین گرامی، مچھر کے اندر ایک پورا حرارت کا نظام ہے جو کہ لینس کی طرح ہے، جس کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں بھی پہچانتا ہے۔ مچھر جس سوئی کی مدد سے کاٹتا ہے تو اس میں ایک نشہ کرنے کا نظام ہوتا ہے۔ مچھر جب کاٹتا ہے تو کاٹی ہوئی جگہ سوج جاتی ہے۔ مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر قسم کا خون نہیں چوستا۔ مچھر کے اندر اس چوسے ہوئے خون کو جو گاڑھا ہوتا ہے پتلا کرنے کا نظام بھی ہے، تبھی خون اس کی انتہائی باریک سونڈ سے گزرتا ہے۔ مچھر کے بارے میں سب سے بڑی اور جدید ترین تحقیق یہ ہے کہ مچھر کی پیٹھ پر ایک باریک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ مچھر اور اس کے اوپر چھوٹی سی چیز کی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں یہ ہی بات فرما دی تھی، جو کہ اس وقت کے گمراہ کافر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور آج کی جدید سائنس نے ان آیات کو ثابت کیا۔ قرآن مجید میں جتنی بھی سائنس کے متعلق آیات ہیں وہ سب سائنس آج مانتی ہے، اور سائنس نے پریکٹیکل کر کے ثابت بھی کیا۔ مچھروں کی پوری دنیا میں 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقساموں میں مادہ مچھری انسانوں اور جتنے بھی جاندار ہیں ان کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت کو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبینیں ہیں جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے اعتراضات کیے، لیکن ان میں اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جاندار کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے۔ پیارے بہن بھائیو، ان قریب ہمارے ساتھ ایک عظیم حادثہ ہونے والا ہے، اور وہ حادثہ موت کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔